الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ دوستوں اور بزرگوں، آج جس موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، 4 بیماریوں سے محفوظ ہونے کا یہ وظیفہ ہے کہ جو یہ کلمات طیبات پڑھ لیتا ہے وہ 4 بڑی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور یہ فرمان اس ہستی کا ہے جس ہستی کو طبیب کائنات کہتے ہیں، جس ہستی کو مقصود کائنات کہتے ہیں، جس ہستی کو حاصل کائنات کہتے ہیں، جس ہستی کو وجہ کائنات کہتے ہیں، جس ہستی کو سید الاولین والآخرین کہتے ہیں، جس ذات کو سید الکونین کہتے ہیں، جس ذات کو تاجدار مدینہ کہتے ہیں، جس ذات کو خورشید رسالت کہتے ہیں، جس ذات کو معلم اعظم کہتے ہیں، جس ذات کو مواحد اعظم کہتے ہیں، محسن اعظم کہتے ہیں، سرکار دو عالم کہتے ہیں، جان دو عالم کہتے ہیں، رحمت دو عالم کہتے ہیں، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ یہ ان کی پاکیزہ تعلیمات سے ہمیں یہ وظیفہ ملا ہے۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ کلمہ نصیب فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ان کی پاکیزہ تعلیم سے ہمیں یہ وظیفہ ملا ہے کہ جو شخص بعض نماز فجر یہ کلمات طیبات اگر 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، میرے آقا کا فرمان خدا کی قسم غلط نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رب کہتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا پیغمبر اس وقت تک لب نہیں کھولتا جس وقت تک میرا آرڈر نہیں آتا، میرا فرمان آتا ہے تو میرا محبوب بولتا ہے۔ گویا حضور کا بولنا یہ وحی ہے، حضور کا بولنا یہ اللہ کا بولنا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، بلکہ عبداللہ بن عباس جو مفسر اعظم ہے وہ راوی ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، میرے پیارے نبی نے فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا، میرے آقا و مولا نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جو بندہ صبح کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ پڑھ لیتا ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ، 4 بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اے کائنات والوں، 4 بیماریوں سے، نمبر 1 فالج سے محروم ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، فالج سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 کوڑا پن سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور نمبر 3 فرمایا اندھے پن سے محفوظ ہو جائے گا۔ نمبر 4 یہ پاگل پن سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان کلمات طیبات کو پڑھنے کی اپنے فضل و کرم سے توفیق نصیب فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔